دوسری ہم بات کرتے ہیں ذکر کے بارے میں، خاص طور پہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو بہت اچھا ہے ذکر کی محفل سجائیں اور ذکر کی ضرب لگائیں. جیسے ہم ذکر جہر کرتے ہیں اور بالکل مرفوع ہے، صوفیہ کرام بزرگان دین سے مرفوع ہے، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ اعلانیہ بھی جہر میں بھی ذکر کرو اور چھپ چھپ کے خاموشی سے بھی ذکر کرو، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو. جب تم اپنی نمازوں سے فارغ ہو جاؤ، دو نمازوں کے درمیان ہو، تب بھی ذکر کرو کثرت سے اللہ کا. تو جیسے بہانہ بنے ویسے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، دن میں رات میں، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے. ہمارے ہاں جیسے اشغال ہیں، شغل نور ہے، شغل محمدیہ ہے، شغل سپاہیہ ہے، شغل قلندریہ ہے، یہ آپ کے خفیہ ذکر ہیں، یعنی خفی کے ذکر ہیں، یہ آپ کے اندر ذکر ہے. اور ذکر جہر باقاعدہ تمام محفل میں کر کے آپ ذکر جہر کرتے ہیں تو اس کا اہتمام رکھنا چاہیے. 6 مقامات اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھے ہیں جو کہ ذکر کی ضرب سے روشن ہو جاتے ہیں، بالکل سورج کی مانند روشن ہو جاتے ہیں. انسان کا قلب ہے، اس کا نفس ہے، اس کا ملکوت ہے، لاہوت ہے، ہاہوت ہے، جبروت ہے. اور پھر جب ان مقامات کو آپ اجاگر کر لیں اور ان کے اوپر ذکر کی ضرب بار بار لگائیں اور رات کی بیٹھک کریں اور دن کی بیٹھک کریں اور اپنے معاملات سیدھے رکھیں، تو پھر آپ کا 7واں مقام، مقام مصطفی، وہ جاری ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ذکر کی ضرب کریں. تمام جب معاملات کو اکٹھا کرتے ہیں تو آپ کا سلطان الاذکار جاری ہو جاتا ہے، پورے وجود میں ذکر جاری ہو جاتا ہے. بندگان خدا کی بڑی مستند تربیت ہے، اس کے اوپر بڑا مستند طریقہ کار ہے، اس کے ذکر کو ضرور جاری رکھیں. پاس نفاس کا ذکر ہے، جیسے سانس کے ساتھ اللہ ہو کا ذکر ہے اس میں ظاہر ہے کہ ذکر کی جو ضرب ہے اس میں تیزی آ جاتی ہے، آپ بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ ذکر کر لیتے ہیں. پاس نفاس کا ذکر. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے، فیض یہ ہے کہ آپ کا حبس دم، سانس روکنے کا جو عمل ہے حبس دم، وہ بہت بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے. اور آپ سانس روک کر ایک ہی ضرب میں بہت بار لا الہ الا اللہ کا ذکر یا الا اللہ کا ذکر یا اللہ کا ذکر یا اس میں ذات کا ذکر آپ بڑی کثرت سے، بڑی تعداد میں بہت جلدی کر لیتے ہیں. زبان سے جب ادا ہو رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کی اسپیڈ مختلف ہے، اور جب آپ دھیان سے کرتے ہیں اور سانس کے ذریعے کرتے ہیں تو وہ مختلف اسپیڈ ہے. حبس دم بڑی اعلیٰ، بڑی شاندار، بڑی بہترین ریاضت ہے. انسان کے وجود میں ایسے روشنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسے کمال پیدا ہو جاتے ہیں کہ جیسے 7 وجود آپ کے ساتھ مل کر ذکر کر رہے ہوں، ایک حلقہ بن جاتا ہے. انسان کا ذاتی حلقہ، اپنی ہی ذات ہوتی ہے، اور وہ کبھی جسم سے باہر آ کر اور کبھی جسم کے اندر، کبھی سامنے نظر آ کر اور کبھی غائب ہو کر ان کی ذکر کی ضرب آپس میں چلتی ہے. اور یہ آپ کا اپنا وجود ہوتا ہے، اپنا آپ ہوتا ہے. اس میں اور بہت سارے کمالات انسان کو نظر آنے لگتے ہیں، بہت سارے کمالات وہ جان لیتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کتنی ریاضت، کتنی پختہ ہے، کھانا پینا کیسا ہے، سونا جاگنا کیسا ہے، اٹھنا بیٹھنا، یہ تو کنٹینیوٹی کا ایک معمول ہے نا. آپ یہ نہیں ہے کہ جی باقی معاملات آپ کے عام دنیا داروں والے ہوں، کھانا پینا، سونا جاگنا، گیدرنگز، اچھل کود ساری ہو، اور آپ کہیں کہ جی میں 20 منٹ 15 منٹ ذکر کروں گا اور مجھے فیض حاصل ہو جائے گا اور کمال حاصل ہو جائے گا. ایسے نہیں ہے. لوگوں نے تو کثرت کے ساتھ پھر سارا معاملہ چھوڑا ہے، ساری دنیا سب کچھ چھوڑا ہے، اور اس کے بعد ذکر کی ضرب لگائی ہے اور مجاہدے کی ہیں اور مراقبات کی ہیں، بیٹھ کے کی ہیں، تنہائی ہے، یکسوئی ہے، اختیار کی ہے، تب کہیں جا کے کمال تک پہنچتا ہے. کمال حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. ہونا چاہیے کہ انسان کو پتہ چلے کہ اس کا فیض کہاں تک پہنچا، لیکن اس کمال کے استعمال سے ہماری ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ صاحب کمال ہو جائیں، صاحب کشف و کرامات ہو جائیں، سیف الزبان ہو جائیں. کبھی یہ موٹیو نہ رکھیں جی، کبھی کوئی ایسی بات نہ رکھیں. یہاں پہ مقبول درگاہ اس کو سمجھا جاتا ہے جس کی زبان سے بس کوئی لفظ نکلے اور وہ پورا ہو جائے، سیف الزبان ہو جائے، اور وہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتا رہے الٹی سیدھی، اور وہ دعائیں قبول ہوتی رہے. اور مال نازل ہونا چاہیے، کثرت اولاد نازل ہونی چاہیے، پھر وہ کمال کا بابا ہوتا ہے. تو ایسی کوئی بات ہے نہیں. اگر ایسا ہی ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے معاملات مسند پر بیٹھ کر حل کیا کرتے ہیں جی. صحبتیں، تکلیفیں، جنگیں، بھوک پیاس، کوئی بھی کچھ بھی نہ ہوتا، بس آپ دم کرتے، آپ دعا کرتے اور تمام صحابہ کرام کے معاملات ہو جاتے جناب. کروڑ پتی، سونے چاندی کے محلوں والے ہوتے سارے.
ایسا نہیں ہوتا. یہ تو ریاضت کا معاملہ ہے جو کہ آپ کو بالکل صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ کرنا ہے. اس دنیا میں آپ کو فیض نہیں حاصل کرنا، اگلے وقت کے لیے، اگلے جہان کے لیے فیض ہوتا ہے. اگلے جہان سے مراد بھی یہی ہے کہ آج بھی میں دن میں بھی بات کر رہا تھا کہ ابھی تو ہم 40 سے اوپر سارے نکل گئے نا، بہت تھوڑے رہ گئے کہ جی وہ کم عمر ہے، ینگسٹر ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو کم از کم انوالو رکھے. یہ نہ ہو کہ اب تو ہم ایک ایک کر کے ہم نکلتے جائیں گے نا، پتہ بھی نہیں چلے گا، آج ایک گیا کل دوسرا، آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا معاملہ. آئندہ آنے والی نسلوں کو کم از کم اس چیز کا شوق دیں، اس چیز کی سیکھ دیں، اس چیز کی سمجھ دیں، اس سلسلے کی جو مضبوطی ہے، اس سلسلے کی جو اہمیت ہے اس کو سکھائیں، اور بولڈلی سکھائیں، بہادری سے سکھائیں. میں آج دن میں بھی بات کر رہا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت کے لیے بھیجا نا صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف، تو کہا کہ جی نجاشی ہے تمہارا وہاں پہ بادشاہ عیسائیوں کا، اور وہ ایک ذرا ذہین فتین آدمی ہے، ذرا قلب سلیم والا ہے، وہ تمہاری بات سنے گا اور پناہ بھی مل جائے گی. یہ وہاں چلے گئے ہجرت کر کے، اس نے ویلکم کیا اور اپنی حکومت میں جگہ دے دی. پیچھے ہی قریش کا قافلہ پہنچ گیا کہ جی یہ تو باغی ہیں ہمارے اور انہیں ہمارے حوالے کر دو. اور یہ عیسائیوں کے بارے میں غلط عقیدے رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. ظاہر ہے دربار میں تو ایک آگ لگ گئی ہوگی نجاشی کی کہ بھائی یہ کیا ہوا. انہوں نے بلا بھیجا کہ جی آؤ ذرا سامنے، کیا کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ کہ جی بالکل ایسا ہی ہے. تو کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کتنا مشکل ہوگا. انہیں پتا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یا تو یہ گردن اتارے گا یا یہ حکومت سے نکالے گا، دشمن کے حوالے پھر کر دیا جائے گا. لیکن انہوں نے سیدھی بات ضرور کی. انہوں نے کہا جی ہم تو وہی بات کریں گے جو قرآن شریف میں ہے، ہمارے نبی نے کہا، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے، چاہے نتیجہ جو بھی نکلے. ایسی تیسی میں جاؤ. اس کو سمجھایا، لیکن وہ کوئی سمجھدار آدمی تھا. لیکن دوستی، لحاظداری، جب قرآن شریف کی بات آ جائے، اللہ کے حکم کی بات آ جائے، تو پھر وہاں دوستیاں اور لحاظداریاں نہیں چلتی، پھر اللہ کا حکم چلتا ہے. مضبوط ارادہ، اس میں سودے بازی نہیں ہوتی، اس میں طریقے بدلتے نہیں ہیں، اس میں سنتیں بدلتی نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول. تو یہی عقیدے اور یہی سیکھ ہے، یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے کہ انہوں نے حق سچ بات کی ہے. انہوں نے کبھی کوئی معاملہ فہمی میں ایسا نہیں کیا کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو جائے، قرآن کے خلاف ہو جائے. ایسی کوئی بات نہیں. سوال ہے جتنا مرضی نقصان ہو جائے، جتنی مرضی سختی آ جائے، لیکن اللہ کا حکم اللہ کا حکم. تو آپ بے شک سلسلے والوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، ان کی تعلیم تربیت کو مانے یا نہ مانے، وہ آپ کی مرضی کی بات ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو تو مانے. اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم تو سب سے اوپر ہے. نہیں مانیں گے تو کہاں جاتا ہے نتیجہ، رزلٹ تو آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنی چاہیے اور عبادت ریاضت جاری رکھیں. ذکر کریں، مراقبہ کریں، مجاہدہ کریں، عبادت کریں، ریاضت کریں. انشاءاللہ پھر آگے پہ بات کریں گے جناب.